ایک اپروچ ہے کہ اپنے ملک میں مظاہرے کرو، اپنے ملک کو نقصان کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا فرانس کو، اچھا ایمبیسڈر واپس بھیج دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ سنیں کہ میری اپروچ کیا ہے، مقصد تو ہمارا ایک ہی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہر تھوڑے سالوں کے بعد ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس کی دوسری اپروچ کیا ہے، یہ اب سنیں میری اپروچ کیا ہے۔ دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں، مغرب کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، میری بڑی زندگی گزری ہے وہاں، میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے جو کوشش کرنی چاہیے، جو ہم نے کی ہے، اور میں ابھی بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا کوشش کی ہے۔ اچھا میں یہ پہلے بتا دوں، سب سے پہلے جون 2019 میں 14ویں جو سمٹ تھی OIC کی، وہ پہلی دفعہ جا کے میں نے اسلاموفوبیا کی بھی بات کی، اور میں نے یہ بات کیا کہ جو مغرب کے اندر ہمارے پیارے نبی کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کہ ہم سب مسلمان ملکوں کو مل کے ہم ایک پلان کرنا چاہیے، کہ اکٹھا اپروچ کرنا چاہیے، کہ ان کو سمجھانا چاہیے مغرب کو۔ دوسرا میں نے پھر جب سپٹمبر 2019 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں گیا، ادھر میں نے یہ اٹھایا، دونوں چیزیں، اسلاموفوبیا کی بھی بات کی۔ اسلاموفوبیا کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کے خلاف نفرت، اور اس نفرت کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو یہ ایک ہی چیز اکٹھے کرتے ہیں یہ۔ تو ادھر میں نے بات کی یونائٹڈ نیشنز میں۔ پھر اگلے سال جو 2020 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہوئی، پھر میں نے اسلاموفوبیا کی بات کی، اور میں نے کہا کہ یہ کس طرح 1.25 ارب لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس باڈیز کے اندر اور کمیشن میں میری گورنمنٹ نے مسلسل اسلاموفوبیا کی بات کی۔ پھر میں نے فیس بک کا جو CEO ہے مارک زکربرگ، میں نے اس کو خط لکھا کہ کیسے فیس بک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسلاموفوبیا کے لیے۔ اور پھر جب یہ فرانس میں ہوا، اور جس کے اوپر یہ TLP کہہ رہی ہے کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجیں، میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس کو خط لکھا، اور میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر۔ اور اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میری اسٹریٹجی کیا ہے۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں، ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ مغرب کے اندر ان کے جو پیغمبر ہیں، ان کو اس طرح نہیں، ان کا پیار جس طرح ہمارا ہے، ہمارے نبی سے ہے، ان کو اس طرح کا نہ، ان کی اس طرح کی عزت کرتے ہیں، اور وہاں بلکہ وہ دین کو ان کے اتنے قریب نہیں ہے جس طرح ہم اپنے دین کے قریب رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب ہم مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے، جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں، تب اس کا اثر ہوگا۔ دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں، لیکن وہ سارے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے دنیا کو، مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہولوکاسٹ تھا، جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی، کسی میڈیا پہ۔ آج کہیں بھی، آج مغربی میڈیا کسی ملک میں ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ 4 یورپین ملک ایسے ہیں جدھر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی منفی بات کریں۔ تو کیا ہم یہ نہیں ان کو باور کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ اور یہ ہم تب کریں گے جب ہم کلیکٹیولی مل کے کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کیونکہ میں مغرب کو سمجھتا ہوں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، جب ہم مظاہرے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مسلمان آزادی رائے کے خلاف ہے، اور وہ پھر بجائے اس کو سمجھنے کے، وہ پھر اور کوئی جان کے شرارت کرتے ہیں ہمیں تکلیف دینے کی۔ اس لیے پہلا تو یہ چیز ہے۔ اور دوسرا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ اس طرح ہم اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 مقصد بتائے، ایک یہ TLP کا مقصد ہے، ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں، ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، کبھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کو۔ جو میں کیمپین کر رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی سے کیمپین کو لیڈ کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ
اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا. ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سینسٹیو ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو ہم تو سوا ارب مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اور جیسے ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی، یہ ہم اپنا مقصد پہ پہنچ جائیں گے.